لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات اپنے ذمے لے لی کہ اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا. تو بات اصل میں یہ نہیں ہے. یعنی انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ یہی چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن مجید کی آیت تو صراحتاً یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو اختلافات نہیں ہوتے، اللہ نہ چاہتا تو یہ نہیں لڑتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہیں لڑتے. مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان انبیاء کرام کے بعد ان لوگوں میں لڑائیاں نہ ہوتی. من بعد ما جاءتهم البینات، اور معجزات کے آ جانے کے بعد بھی نہیں ہوتی. پھر ہوا کیا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان میں اختلاف ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو اختلاف ہو گیا، تو اب تو جھگڑا ہی کچھ نہیں رہا. تو بات اصل میں یہ نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام ہے. اس سے پہلے ایک مقام گزرا جہاں پر اللہ نے فرمایا کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ پہلے انسان کیا تھے؟ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ پہلے انسان ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت تھے. پھر کیا ہوا؟ ان میں اختلاف شروع ہوا. پھر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک مقام گزرا جہاں ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، کہ پہلے لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب ایک امت تھی تو معاملہ تو ٹھیک ہی چل رہے تھے نا، معاذ اللہ پھر کیا ضرورت تھی بھیجنے کی؟ تو بات اصل میں یہ نہیں ہے. انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا گیا کہ پہلے جو امت ایک چل رہی تھی، یعنی ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی قانون موجود نہ ہو تو انسان کا اپنا قانون ہوتا ہے. تو شاید ان کا اپنا قانون تھا، لیکن چونکہ حضرت آدم سے وعدہ فرمایا گیا تھا کہ ایک ضابطہ تو بھیجنا ہے ہمیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ایک ضابطہ جو ہے وہ میری طرف سے ضرور آئے گا. تو اب کیا ہوا کہ اختلاف جو انسانوں میں ہوا وہ اس بنیاد پہ ہوا کہ انسان کو اختیار دے دیا گیا. اصل میں یعنی ایک چیز ہے نا اختیار، آپ بہت سنتے ہوں گے روزانہ کہ بھائی آزادی چاہیے، ہر معاملے میں آزادی چاہیے. آزادی جہاں آپ کو حاصل ہو جاتی ہے وہاں اختیار بھی ملتا ہے، یہ بات طے ہے. کیونکہ آزادی بغیر اختیار کے تو بیکار ہے. اگر آپ کسی کو قید کر دیں اور یہ کہیں کہ تم آزاد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے صرف ہاتھ پاؤں ہلانے کی آزادی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ہتھکڑی لگا دیں اور پھر بند کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہاتھ ہلانے کی بھی آزادی، ہاتھ یا پیر کی ہلانے کی آزادی بھی اب نہیں ہے. تو اختیار جو ہے، اختیار کا چھننا آزادی کا چھن جانا ہوتا ہے، اور اختیار کا ملنا آزادی کا ملنا ہوتا ہے. یعنی ہم نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا، لیکن آزادی اختیار سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو اختیار حاصل ہوگا تو آپ کو آزادی ہوگی. معلوم یہ ہو کہ جس قدر اختیار ہوگا اتنی آزادی ہوگی آپ کو. آپ ہاتھ پاؤں ہلانے میں آزاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اختیار یہ ہے کہ جب آپ چاہیں گے ہلائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہلائیں گے. اس کے ساتھ بھی کسی حد تک آزادی جڑی ہوئی ہے. اب وہ ایک بہت لمبی بات ہے. انسان کو اختیار مل گیا، فبعث اللہ النبیین، انبیاء کرام کیوں تشریف لائے؟ مبشرین و منذرین، کہ بشارت دیں اور ڈرائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت جس بات پر متفق تھی انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے، وہ صورت یہ تھی کہ انہیں خوشخبریوں کی اور ڈر کی ضرورت تھی. یعنی اس کا مطلب کوئی قانون نہیں تھا وہاں پہ. کیونکہ اگر ایسا ہوتا
تو پھر معاملات دوسرے ہوتے. اور پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، یعنی انبیاء کرام کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، وہ قانون ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ضابطہ دے کر بھیجا جا رہا ہے انبیاء کرام کو کہ وہ اپنی بعثت کے بعد لوگوں کو دعوت دیں اس بات کی کہ برا کیا ہے اچھا کیا ہے، یہ سمجھائیں ان کو، اس لیے کہ یہ انسانوں کی ایک آبادی ہے جو کسی ایک بات پر متفق ہو گئی ہے، وہ آبادی جتنی بھی ہو. پھر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روایات کا زور توڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے. ایک دن میں کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوا کرتی. اور پھر اصلاحات کا سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری تک یہ معاملہ چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تمام ضابطے مکمل ہو گئے، تمام تعلیمات مکمل ہو گئیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب آپ کے اختیارات پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہے. سارے پابندیاں بھی لگ چکی، سارے آزادیاں مل چکی ہیں آپ کو. اب جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، سب کچھ ہو چکا. اب سوال یہ ہے کہ معجزات کے بعد اور دلائل کے بعد پھر مخالفت اور اختلافات کیوں؟ تو مخالفت اور اختلافات اس لیے کہ اختیارات کا مسئلہ، آزادی کا مسئلہ، شاید غلبہ حاصل کرنے کا مسئلہ. اب ہوا کیا کہ کچھ تو اپنے روش پہ جمے رہے. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. کچھ کا تو یہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے اور کچھ ان میں سے کافر ہی رہے، یعنی جہاں وہ چل رہے تھے وہیں چلتے رہے. یعنی اب اگر کسی کو رستہ بتا دیا جائے اور پھر بھی وہ غلط رستے پہ چلتا رہے تو اب ذمہ دار وہ ہے. دیکھیے انبیاء کرام تشریف نہ لاتے اور پھر اختلاف ہوتا تو شاید بات یہ ہوتی کہ معاذ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے کچھ ہوتا تو اختلاف ہم میں نہیں ہوتا.